بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کو ہمیشہ سے اپنی تاریخ سے دور رکھا گیا اور جو تاریخ آج کے مسلمانوں تک پہنچی وہ بھی توڑ موڑ کر پیش کی گئی تاکہ مسلمان اپنی اصلیت کو کبھی نہ جان سکیں اور دنیا کی ان رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں۔ غیر مسلموں کی اس چال میں وہ کامیاب رہے اور آج ہم اس دنیا میں تقریباً 2 ارب کی آبادی ہونے کے باوجود غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنے ہیروز کی تاریخ کا ایک باب پڑھنے سے ہم میں بہت کچھ سمجھنے کا شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ جب تک ہم اپنے ہیروز کی تاریخ نہیں پڑھیں گے ہم ہمیشہ ہی غیر مسلموں کی غلامی میں رہیں گے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں ایک ایسے عظیم ہیرو جس کی بہادری کے بارے میں بہت کم مسلمان جانتے ہیں، سلطان رکن الدین بیبرس۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگول بگولا اٹھا جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیوار ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب بے دریغ قتل اور شہر کے شہروں کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور توفن کی وجہ سے عرصہ تک چلنا ناممکن رہا۔ اس پرآشوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلہ کے لیے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی بھاگ دوڑ غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول اور یورپین نیکسس کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ مارکا ہو کر رہے گا، اور یہ مارکا ہوا۔ تاریخ 30 ستمبر 1260 اور میدان تھا عین جالوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی بڑی سلطنتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا تھا، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے جس کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا، وہی بیبرس جو کبھی خود بھی چند دینار کی عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ مارکا ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ طبل جنگ بجا، بدمست طاقت اور جنون کے درمیان گمسان کا رن پڑا۔ طاقتور منگول جب اپنی تلوار چلاتے تھے تو ان کا وار روکنا مشکل ترین کام ہوتا تھا، لیکن آج جب مملوک وار روکتے تو تلواریں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتیں، اور پھر جب جوابی وار کرتے تو منگولوں کے لیے روکنا مشکل ہو جاتا۔ منگولوں نے مملوکوں کو دہشت زدہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ لشکر نہیں تھا جو مرعوب ہو جاتا۔ منگولوں نے کبھی ایسے جنونی لشکر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے پسپا ہوئے اور پھر یہ انہونی ہوئی کہ منگول میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مملوکوں نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ بھاگتے منگولوں کو عام شہری آبادی نے بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ منگول ناقابل شکست ہیں، یہ وہم عین جالوت کے میدان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکا کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی خداداد صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ لڑی،
جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا اور جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ تھا سلطان رکن الدین بیبرس۔ شکریہ سلطان رکن الدین بیبرس، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جی دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔